وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سے پہلے کہ ہمارے سلسلے میں جو آپ کو مناظر کے گلدستے دکھائے جاتے ہیں اس کا سلسلہ ہو، آئیے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ باعث نزول سکینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ نیت بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہے۔ عالم نیت شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، نیک کام بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہوتا۔ نیک کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ نیز امیر اہل سنت نے اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بنام مدنی انعامات بصورت سوالات عطا فرمایا۔ ان میں سب سے پہلا مدنی انعام نیتوں ہی کا عطا فرمایا۔ مدنی انعام نمبر 1 بھی سن لیجئے۔ کیا آج آپ نے کچھ نہ کچھ جائز کاموں سے پہلے اچھی نیتیں کی، نیز کم از کم 2 کو اس کی ترغیب دلائی؟ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے مدنی انقلاب کے 10 حروف کی نسبت سے سلسلہ مدنی انقلاب دیکھنے کی 10 نیتوں میں سے حسب حال نیتیں کریں مگر ٹھہریں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا مدنی پھول سماعت فرمائیے۔ دوسروں کی موجودگی میں نیت کا اظہار کرتے ہوئے احتیاط فرمائیے۔ دل میں نیت نہ ہونے کے باوجود جان بوجھ کر اس لیے ہاتھ اٹھانا کہ دوسروں پر اثر قائم ہو کہ یہ نیت کر رہا ہے، یہ جھوٹ اور دھوکہ ہے۔ اول تاخیر سلسلے میں شریک رہوں گا، جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے گا وہاں تعالی یا تبارک و تعالی جیسے کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید کروں گا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے تو درود شریف، انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو علیہ السلام، صحابہ اکرام علیہ رضوان میں سے کسی کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے کے لیے جواب دوں گا۔ سلسلے میں بیان ہونے والی مدنی بہار سے خود بھی درس حاصل کروں گا، ثواب کی خاطر دوسروں کے آگے بیان کروں گا۔ دل میں کیفیت پائی تو دوسروں کی ترغیب کے لیے اپنی اچھی نیتیں SMS کروں گا۔ الی غیر ذالک من نیات کثیرہ، جس قدر نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ یاد رکھیے، نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ عمل کا سچا پکا ارادہ نہ ہونے کی صورت میں ان الفاظ کو سننا سنانا نیت نہیں، بہرحال اس صورت میں آپ ثواب نیت کے حقدار نہ ہوں گے۔ مزید اپنے لیے نیتیں بڑھا لیتا ہوں، غلطی کی صحیح نشاندہی پہ فوراً ازالہ کر لوں گا۔ آپ SMS کے ذریعے، ای میلز کے ذریعے جہاں نیتیں وغیرہ ہمیں بیان کر سکتے ہیں وہاں کسی غلطی کی توجہ بھی دلائی جا سکتی ہے۔ لائیو مدنی چینل سکائپ آئی ڈی ہے، کال نمبر 0213494252 0213494252، SMS 0341125554۔
آج کے سلسلے اور اب تک کی نیکیوں پر اللہ عز و جل کی رحمت سے ملنے والا ثواب نیز مدنی چینل کے ناظرین میں سے بھی جو چاہیں ان کی نیکیاں میں ایصال کروں تو وہ میری مل کر دیں تاکہ یہ اس ایصال ثواب میں وہ بھی شامل ہو جائیں اور ان کی نیکیاں بھی بارگاہ رسالت میں ان کی نیکیاں پیش کرنے کی میں سعادت حاصل کروں اور درجہ بدرجہ تمام مسلمانوں کو جنہوں نے نیت کی علم الہی میں ان کا بھی ثواب بوسیلہ رحمت للعالمین برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المؤمنین شہیدان و اسیران کربلا تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین ائمہ مجتہدین خصوصاً ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین سلاسل اربعہ کے مشائخ و مریدین مدنی قافلوں کے مسافرین مدنی انعامات کی عاملات و عاملین تمام مؤمنات و مؤمنین مسلمات و مسلمین خصوصاً سرکار اعلی حضرت اور امیر اہل سنت آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل سلسلے کی ترکیب ہے مکمل سلسلہ بالثواب یعنی درست طور پر ہو پائے یہ ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج ہم آپ کو جو سلسلہ لے کر آئے ہیں آئیے اس کی چند جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محبت خدا سے ہو تو عبادت بن جاتی ہے، لیکن کچھ لوگ محبت کے ان خوبصورت رنگوں سے محروم نفسانی خواہشات اور چاہت کو زندگی کا حاصل سمجھ بیٹھتے ہیں۔ عشق مجازی کی روش پر چلتے ہوئے قلبی سکون کو تلاش کرنا ایک بہت بڑی نادانی ہے۔ ایسے ہی بدنصیب بھٹک جاتے ہیں سلامتی کی راہ سے۔ ایک ایسے ہی نوجوان کی داستان جس کا ماضی عشق مجازی کے دھند لکوں میں ڈوبا ہوا تھا، مگر جب اس پر فضل و کرم کی بارش ہوئی تو صحرا مان زندگی کھل اٹھی۔ گناہوں بھری زندگی سے تائب ہو کر وہ چل پڑا اچھو اور اللہ کے پیاروں کی راہ پر بگڑی سور گئی، تقدیر بدل گئی۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں ایک عورت کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ دنیا کا تہائی حسن 1/3 33.33% اس کے پاس ہے، وہ اپنے آپ کو معاوضے میں 100 دینار میں دے دیا کرتی۔ ایک مرتبہ ایک عابد کی نگاہ اس پر، عبادت گزار کی نگاہ اس پر پڑ گئی اور وہ اس کا قرب پانے کے لیے بے چین ہو کر 100 دینار جمع کرنے میں مشغول ہو گیا۔ جب مطلوبہ رقم پوری ہو گئی تو وہ اس کے پاس پہنچا اور کہا تیرے حسن نے مجھے دیوانہ کر دیا، میں نے تجھے حاصل کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کی محنت سے یہ 100 دینار جمع کیے۔ اس نے کہا میرے وکیل کو دے دو تاکہ وہ پرکھ لے۔ جب وکیل نے دینار پرکھ لیے، یہ پچھلی کرنسی چیک کی جاتی تھی کہ صحیح ہے یا اس میں کچھ کھوٹ وغیرہ ہوتا تھا، اس کو چیک کرنے کا ایک انداز ہوا کرتا تھا، اس کے مطابق اس کو چیک کر لیا گیا، پرکھ لیا گیا۔ اب جب موقع آیا تو اس پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی کا خوف غالب آ گیا، وہ تھر تھر کانپنے لگا اور اس نے اس عورت سے کہا مجھے چھوڑ دو، میں واپس جانا چاہتا ہوں اور یہ رقم بھی تم رکھ لو۔ اس عورت نے کہا یہ کیا، میں تجھے پسند آئی، تو نے اتنی محنت سے دینار جمع کیے اور اب کوئی رکاوٹ باقی نہیں تو واپس جاتا ہے۔ عابد نے کہا میں اپنے رب عز و جل کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس لیے میرا تمام عیش جاتا رہا۔ وہ یہ سن کر بہت متاثر ہوئی اور کہنے لگی اگر واقعی یہ بات ہے تو میرا خاوند تیرے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ عابد نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ عورت نے کہا میں تجھے صرف اسی شرط پر جانے دوں گی کہ تو مجھ سے شادی کر لے۔ عابد نے کہا جب تک میں یہاں ہوں یہ ممکن نہیں۔ عورت نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اگر میں بعد میں تیرے پاس آؤں تو کیا تم مجھ سے شادی کرے گا؟ اس نے حامی بھر لی۔
پھر منہ چھپاتا ہوا شہر کو نکل گیا. اس عورت نے بھی توبہ کی اور اس عابد کے شہر میں پہنچ گئی. جب وہ پتہ معلوم کرتی ہوئی عابد کے پاس پہنچی تو اسے دیکھ کر اس عابد کو اپنا گناہ کا پکا جو اس نے ارادہ کر لیا تھا اور اس کے لیے جو کوششیں کی تھی اس گناہ پر شرمساری ہونے لگی. ایک زوردار چیخ ماری اور نیچے آ گیا. دیکھنے والوں نے دیکھا تو اس کا دم نکل چکا تھا. عورتوں نے لوگوں سے پوچھا اس کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے؟ اسے بتایا گیا کہ اس کا ایک بھائی ہے جو بہت غریب ہے. چنانچہ عورت نے اس بھائی کو نکاح کی پیشکش کی، اس سے شادی کی اور پھر اس عورت کے 7 بیٹے ہوئے اور سب کے سب نیک و صالح بنے. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج جو ہم سلسلہ لے کر آئے ہیں ہمارے اسلامی بھائی، ان کے ماضی کے واقعات آئیے سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی بہاریں بیان کرنے کی اچھی اچھی نیتیں. مدنی بہاریں چونکہ نیکی کی دعوت کا ذریعہ ہیں، لہٰذا میں اپنی مدنی بہار کے ذریعے نیکی کی دعوت عام کروں گا، دوسروں کی ترغیب و تحریص کا سامان کروں گا، اچھے ماحول جو کہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کی برکتوں کا پرچار کروں گا، شہرت اور حب جاہ سے بچتے ہوئے نیکیوں کا تذکرہ صرف تحدیث نعمت کے لیے کروں گا، مسلمانوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے ان کی تباہ کاریوں کا تذکرہ کروں گا. مدنی بہار کے ذریعے دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کاموں مثلا مدنی چینل، مدنی مذاکرہ، درس فیضان سنت، سنتوں بھرے اصلاحی بیانات وغیرہ کی ترغیب کا سامان بنوں گا. سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت، مدنی قافلے میں سفر اور مدنی انعامات پر عمل کا ذہن دینے کی کوشش کروں گا. مدنی بہار بیان کرتے ہوئے دوسرے مسلمانوں کی غیبت سے بچوں گا، فضول گوئی اور بیکار توالت سے گریز کروں گا، جھوٹے مبالغے سے کنارہ کشی کروں گا، دوسروں کی عیب نہیں اچھالوں گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرا نام فیض رسول اتاری ہے اور میرا تعلق مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے ہے. ایک نارمل فیملی میں میری پیدائش ہوئی. وہاں ایک پرائیویٹ سکولنگ کے ذریعے سے میری سکولنگ کا آغاز ہوا. آہستہ آہستہ سکول لائف میں انٹر ہوئے، بڑھتے چلے گئے، ہائی سکول کی تعلیم حاصل کی. بڑے بھائی شروع میں ہی اسلامی بھائی کی انفرادی کوشش سے ماحول میں آئے تو الحمدللہ کچھ نو ہاؤ اس ماحول کے بارے میں ہونا شروع ہوئی کہ دعوت اسلامی کا ماحول کیا چیز ہے، کس طرح کا ماحول ہے، کس طرح کا عقیدہ رکھنے والوں کا ماحول ہے. تو کچھ عقائد کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات کا آغاز ہوا. اس کے بعد جیسے ہی ہائی سکولنگ میں انٹرنس ہوئی تو کچھ دوستیاں بڑھنا شروع ہوئیں. اب دوستیاں بڑھیں تو جس طرح کے دوستوں میں بیٹھنا شروع کیا اسی طرح کا رنگ بھی آنا شروع ہو گیا. کچھ عرصہ کے لیے امامہ شریف بھی سجایا بھائی کے ماحول میں ہونے کی برکت سے، کچھ دن درس بھی دیا. اس طرح پھر معاملہ ہوا، پھر واپس اسی طرح کے برے ماحول میں پلٹنا ہوا. سکولنگ کے اختتام کے بعد کالج لائف کا آغاز ہوا. والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا تو کچھ باہر دوستوں میں آنا جانا کچھ زیادہ ہی شروع ہو گیا. تو کالج لائف جیسے ہی گزرتی گئی، برائیوں میں بھی اسی طرح سپیڈ کے ساتھ اور مداخلت انٹرنس ہوتی چلی گئی. اسی دوران انٹرنیٹ کے یوزیج کا شوق پیدا ہوا. انٹرنیٹ کا یوز زیادہ سے زیادہ کرنا شروع کیا. نیٹ کے ذریعے موویز ڈاؤن لوڈ کرنا اور ڈیفرنٹ سانگز مختلف لینگویجز میں ڈاؤن لوڈ کرنا. انٹرنیٹ سے سرچ کر کر کے
دنیا کے مختلف ممالک کے مشہور ترین سانگز کا اپنے پاس ذخیرہ رکھنا، ان کو شیئر کرنا سوشل ویب سائٹس پر، اور یہ سلسلہ شروع ہوا۔ جیسے ہی انٹر کلیئر ہوا تو کچھ خرافات میں وہاں آلریڈی پڑھ چکا تھا، جن میں ایک یہ بھی تھا کہ کالج کے کانسرٹس ہوتے تھے، اس میں ڈیفرنٹ سنگرز آتے تھے، وہاں پر ناچنا، دوستوں کے ساتھ ہلا گلا کرنا، عوام کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ایسی ایسی حرکتیں کرنا، ان سب چیزوں میں بھی مداخلت رہی۔ اس کے بعد گریجویشن کا آغاز ہوا، کچھ اور کھلنے والا ماحول ملا، پیسے کی کچھ فراوانی تھی، تو اسی لیے اسی طرح کے دوستوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع ہوا۔ ہوٹلنگ میں کافی کثرت رہی، اور آہستہ آہستہ ہوٹلنگ کا شیدائی ہونا شروع ہوا، ہولڈنگ کافی ہونا شروع ہو گئی، اور پھر اسی طرح ایک ایسی چیز جو نوجوانوں میں آج کل کے بکثرت پائی جا رہی ہے، جس کے نقصانات بھی سب کو معلوم ہے، لیکن اس سے جان چھوٹتی نہیں ہے، وہ ہے شیشہ، جو کہ ڈیفرنٹ فلیورز میں حکے کی طرح پایا جاتا ہے۔ اس میں کثرت ہونا آہستہ آہستہ شروع ہی۔ اب جن گیدرنگز میں یہ سب پیا جاتا ہے شیشہ اور تمام معاملات ہوتے ہیں، سب سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح وہاں میوزک کا ماحول ہوتا ہے اور یہ سب معاملات ہوتے ہیں، تو ان میں آگے سلسلہ ہونا شروع ہوا۔ دوستوں کے ساتھ رات گئے تک وقت گزارنا، رات دوستوں کے ساتھ کبھی کبھی گزارنا، گھر صرف ایک میسج یا کال کر دینا کہ گھر نہیں آ رہے، ساری رات وہاں پر کوئی نہ کوئی موویز دیکھتے رہنا، یا معاذ اللہ کسی ان نون نمبرز پر کالز کر کر کے تنگ کرنا، یا اسی طرح ہلڑ بازیاں میوزک آن کر کے اکٹھے دوستوں کا ناچنا، اور اس طرح کے سارے معاملات میں ترکیب رہی۔ جیسے ہی انٹرنیٹ کا دور شروع ہوا، اسی وقت سے ایک ایسی برائی جس میں آج نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد ملوث ہے، اس گناہوں کے سیلاب میں بھی پھنسا، اور وہ عشق مجازی کی نحوست۔ انٹرنیٹ کے ذریعے معاملات شروع ہوئے، اور کم و بیش 5 سال سے زیادہ کے عرصہ تک میں اس لعنت میں گرفتار رہا۔ انٹرنیٹ کے ذریعے بات چیت، پھر فون پر باتیں شروع ہوئیں، اور بھی دوسری نحوستیں اس میں شامل رہیں، اور اسی طرح کالج لائف مکمل ہوتے رہی۔ نہ جانے کتنی راتیں اپنی فونوں پر برباد کیں، کتنا گھنٹے جن کو شاید میں ابھی شمار بھی نہیں کر سکتا، انٹرنیٹ پر چیٹنگ کے ذریعے، سوشل ویب سائٹس پر چیٹنگ کے ذریعے، ان باکس کرنے کے ذریعے، اکاؤنٹس جو ڈیفرنٹ یوز ہوتے ہیں ان کے ذریعے ان کے ساتھ معاملات رہے، مختلف اکاؤنٹس پر میسیجز کرنا، ان نون اکاؤنٹس پر میسیجز کرنا، کالز کرنا، انہیں تنگ کرنا، ان کے ساتھ معاملات کرنے کی کوشش کرنا۔ انٹرنیٹ یوز کرنے کا جو مین مقصد تھا وہ انجوائمنٹ تھا، انٹرٹینمنٹ، کہ لڑکیوں کے ساتھ باتیں کرنا، پکچرز پر کمنٹس شیئر کرنا، کہ اس چیزوں کو انجوائے کیا جاتا ہے۔ لڑکا کچھ لڑکیوں کے کمنٹس اپنی پکچرز پر لے کے دوسرے لڑکوں کو دکھاتا ہے، اس طرح کے معاملات آپس میں معاذ اللہ ان چیزوں میں مقابلے بازی ہوتی ہے گناہوں کے میدان میں، کہ تم کتنی لڑکیوں سے تعلقات قائم کرتے ہو، تم کتنی لڑکیوں سے تعلقات قائم کرتے ہو، معاذ اللہ اس طرح کی برائیوں میں بھی انسان ان چیزوں کے ذریعے پڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح راتوں کو روزانہ آگے جا کر ایسی روٹین بنی کہ روزانہ رات کو ایک مووی ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھتے تھے، اور دوستوں کو بھی بتانا کہ میں نے رات یہ مووی دیکھی ہے، میری آج کل یہ روٹین چل رہی ہے۔ صبح دیر تک سوئے رہنا، کالجز سے بھی چھٹیوں کی ترکیب رہتی، اور کالج جاتے تو وہاں سے جلدی نکل کر ہولڈنگ کے لیے چلے گئے، کبھی راتوں کو شیشہ وغیرہ پینے کی ترکیب رہی، اس طرح کے معاملات جاری رہے۔ کبھی دوسرے شہر بھی گھومنے پھرنے چلے گئے، وہاں جا کر ہولڈنگ کی، وہاں جا کر کچھ موویز وغیرہ جا کر دیکھنے کی ترکیب رہی۔ اس طرح کے معاملات بڑھتے چلے گئے، کرتے کرتے اسی طرح کی صحبت میں، اسی طرح کی دوستیوں میں، اسی طرح کے ماحول میں میرا گریجویشن کمپلیٹ ہوا۔ کرکٹ کا حد سے بھی زیادہ شوقین، میچز میں شرکت کرنا، کھیلنا، اور جو بھی ٹی وی چینلز پر اس طرح کی ترکیب ہوتی ہے اس طرح کے ماحول میں یہ تمام چیزیں دیکھنا، اس طرح کا کافی مشغلہ رہا۔ پھر آہستہ آہستہ جب کالج لائف سے کلیئر ہوا تو پھر آگے یونیورسٹی لائف میں انٹرنس ہوئی۔ ماسٹرز لیول کی ڈگری کرنے کے لیے میں نے ایک لوکل یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا، جہاں پر کو ایجوکیشن کی ترکیب تھی، وہاں پر لڑکیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ میری آواز کچھ اچھی تھی تو کالج کی پارٹی میں بھی سنگنگ کی پرفارمنس میں نے دی، تو اس حوالے سے کچھ شہرت ہوئی،
تو لڑکیوں میں کچھ زیادہ ہی اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا، ان کے ساتھ کینٹین پر کھانا پینا اور یہ تمام معاملات، نمبر شیئر ہوئے، پھر آگے اس طرح کی برائیاں چلنا شروع ہوئیں۔ اسی لائف سرکل میں ہی ترکیب ہو رہی تھی کہ اچانک میرا ذہن بنا کہ کچھ ارننگز اچھی کی جائیں، کہ بہت امیر زادوں کے ماحول میں میری شرکت رہی، تو گاڑیوں کا شوق، نئے نئے برانڈز کا شوق، آؤٹ فٹس میں اچھے اچھے برانڈز پہننا، ایکسپینسو چیزیں پہننا، ان چیزوں کا شوق کافی بڑھ گیا۔ مشہور ہونے کا شوق کافی ہو گیا کہ مشہور ہونا چاہیے، کوئی ایسا کام کریں کہ مشہور ہو جائیں۔ تو یہ سوچتے سوچتے پھر جس گروپس میں میں گھوما کرتا تھا، اسی گروپ میں سے ایک لڑکا آؤٹ آف کنٹری یعنی یو کے کی ترکیب میں چلا گیا۔ پھر جب وہ تصویریں آتی تو شوق بڑھتا اندر کہ میں بھی ایسے ماحول میں جاؤں، کیسی مزہ ہے ایسے ماحول میں، کافی ہلڑ بازیاں، عیاشی ہے، نہ کہ روکنے والا نہ ٹوکنے والا، کھلا پیسہ ہے۔ تو ایسے ماحول میں جینے کے لیے پھر میرا یو کے کا سفر ہوا۔ یو کے شہر لنڈن میں نے ایک کالج میں ایڈمیشن لیا، وہاں پر کو ایجوکیشن کی ترکیب، تو گھر سے خرچہ آ جاتا تھا، کوئی ٹینشن نہیں تھی، وہاں پر کھلا ماحول۔ آہستہ آہستہ وہاں پر بھی پرانے جو ترکیبیں تھیں، موویز دیکھنا، وہاں کے سنیماز میں جا کر، اور معاذ اللہ وہاں کے ڈانس کلبز تک میں شرکت میری ہونا شروع ہو گئی۔ جیسے یہ تمام معاملات شروع ہوئے، ادھر عشق مجازی کی لعنت بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ کافی خرافات میں پھنسنے کے بعد سارا دن یہی روٹین رہتی، نماز یاد نہیں پڑتا، شاید کبھی نام بھی لیا ہو۔ روزوں کی پابندی تھی کیونکہ شروع سے الحمدللہ عطاری تھا، تو کچھ نہ کچھ برکتیں اس کے ساتھ رہتی تھیں۔ گھر والوں سے کچھ دنوں بعد گفتگو کر لی، پھر کام تلاش کیا، نوکری ہوئی، کچھ اچھی جگہ اچھے پیسوں پر نوکری ہو گئی، تو کچھ کھلا پیسہ اور آنا شروع ہو گیا۔ تو اسی طرح پھر گھر والوں کو پیسے نہیں بھیجنے ہوتے تھے، تو ساری رقم جو سیلری ہوتی ہے وہ اپنے پاس ہی ترکیب رہتی تھی، تو اسی سے انہی عیاشیوں میں ہی پیسہ سارا اڑتا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یعنی ہمارے معاشرے کے اندر جو تباہیاں ہیں اس کا بیان بھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ مطلب یوں سمجھے کہ ان کی مدنی انقلاب، ان کی مدنی بہار میں بہت ساری باتیں ہمیں سیکھنے کے لیے بھی ہیں، کہ پہلے تھوڑی سی آزادی ہوتی ہے، آگے بندہ بڑھتا جاتا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے چلا جاتا ہے۔ پھر بعض کام ایسے کر لیتے ہیں کہ جس کے بارے میں جناب کوئی مطلب میں شراب تو نہیں پی رہا، میں تو ابھی سگریٹ ہی پی رہا ہوں، میں تو شیشہ ہی پی رہا ہوں۔ پھر ایسے کام جن ماحول میں کیے جاتے ہیں، اس کی طرف بھی ہمارے اسلامی بھائی نے، فیض رسول بھائی نے ہماری نشاندہی کی کہ ان کے ماحول اکثر تباہیوں کی طرف مزید لے کر جانے والے ہوتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح مطلب بندہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پھر یہ جو گیدرنگ ہوتی ہے، اس طرح کی گیدرنگ میں لوگوں کا بیٹھنا ہوتا ہے، ایک یوں ہوتا ہے، یعنی آپ سمجھے 5 دوست بیٹھے ہوئے ہیں، 4 سگریٹ پی رہے ہیں، 5واں نہیں بیٹھا سگریٹ پی رہا، تو 5ویں کہیں گے یہ بے وقوف ہے، سگریٹ ہی نہیں پیتا، یہ دیکھو ہم سارے سگریٹ پیتے ہیں، کوئی ڈرپوک آدمی ہے، کیا ہوتا ہے سگریٹ پینے سے، پلو سگریٹ۔ اب آہستہ آہستہ یہ گیدرنگز ایسی ہوتی ہیں کہ جو بندہ جس غلط کام کی طرف نہ جائے، اور کسی برائی سے یا کسی گناہ سے ایک شخص بچنا چاہے، تو یہ گیدرنگ، یہ صحبت، یہ تعلق، یہ رابطہ آہستہ آہستہ اس کو برائی کی طرف کھینچ لیتا ہے۔ پھر وہ پہلے چھوٹی برائی سے بڑی برائی کی طرف جاتا ہے، گناہوں کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں بے باکی ہونا بڑھتی چلی جاتی ہے۔ چھوٹا سا کام ہو گیا، پھر یہ چیز ہے، دنیا کے اندر کیا کیا جاتا ہے، نوجوان اپنے آپ کو نمایاں کرنا چاہتا ہے، دوسروں پر فوقیت دکھانا چاہتا ہے، تو فوقیت دکھانے کا انداز یہ کہ دیکھو میری اتنی ساری لڑکیوں سے رابطہ، تمہارا کتنی لڑکیوں سے رابطہ ہے۔ اب یہ ایک ایسا انداز بن گیا ہے کہ جو تباہی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ تو یہ ان کی جو آپ کو ہم مدنی بہاریں دکھا رہے ہیں، ہمارے فیض رسول بھائی نے مدنی بہاروں سے پہلے کچھ نیتوں کا بھی بیان کیا، اور اس سے بھی ہمیں کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ یہ باتیں دوسروں کو، گناہوں کی تباہیاں دوسروں کو بتائی جائیں، اور اگر کوئی نعمت ملی ہو تو اس نعمت کا چرچا کیا جائے، دوسروں کی اصلاح کا سامان ہو۔ یہ نیکی کی دعوت کا ایک ذریعہ ہے مدنی بہار۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک چیز، ایک شخص کا ماضی ہم آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں، تو اس میں بہت ساری باتیں عبرت حاصل کرنے والا حاصل کر سکتا ہے کہ یہ شخص بظاہر ابھی ایک سکول میں تھا، جو گیدرنگ کی وجہ سے بگڑتا چلا گیا، اور اس کی بگاڑ بڑھتی چلی گئی۔ اب وہ اس سٹیج پر ہے کہ پیسے کماؤ تاکہ زیادہ عیاشی کریں، پیسے کماؤ تاکہ ان خرافات میں زیادہ بڑھیں، اور اب وہ اس وجہ سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ان کا بڑھنا
کہاں تک بڑھ رہا ہے اور آگے کیا ہوا مزید سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کچھ ماہ گزرے، پھر میرے وہاں سے پاکستان واپسی کا سفر ہوا۔ گھر میں کسی کی شادی کے سلسلے میں مجھے آنا تھا، تو معاذ اللہ یہاں آ کر ناچ گانے کی ایک شادی میں نے تیاری بھی کی تھی اور ڈانس پرفارمنسز بھی دی تھی ہم نے۔ اسی طرح واپس آئے تو یہ تمام سلسلے شروع ہوئے، اور اس رات جب میں واپس آیا تو شادی سے اگلے دن شب براءت تھی، کہ جس دن موت کا اور جنہوں نے حج کرنا ہوتا ہے ان کی تاریخ اگلے سال میں لکھی جاتی ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ مجھ بدنصیب نے اس وقت وہ رات بالکل دوستوں کے ساتھ گزاری تھی کہ میں اگلے میری لنڈن کی دوبارہ فلائٹ تھی، تو ہمارا اکٹھا پلان بنا تھا کہ آج رات میوزک کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ گزاریں۔ تو اکٹھے رات گزری میوزک پر، کم و بیش صبح تک ہی ہم لوگ اکٹھے گروپ ڈانس کی ترکیب کرتے رہے شب برات کی رات۔ سارا دن دوست سارے ساتھ رہے ساری رات۔ صبح روانگی ہوئی، اگلے دن میری لاہور سے فلائٹ کی ترکیب تھی، تو پھر میں اسی طرح میری لنڈن واپسی کی فلائٹ ہوئی۔ پھر دوبارہ وہی سلسلہ، انٹرنیٹ پر لڑکیوں سے باتیں اور معاذ اللہ فون نمبر شیئر کر کر کے ترکیبیں، ڈانس کلب میں بھی جانے کے معاملات اسی طرح ہوتے رہے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ معاملہ بڑھتا چلا گیا، جاب میں زیادہ مصروفیت ہو گئی، پیسے کی کچھ زیادہ ہی ہوس بڑھ گئی، ایکسٹرا آورز کرنا شروع کر دیے کہ پر آور سیلری ملتی تھی تو زیادہ آورز کریں گے، زیادہ پیسہ آئے گا، زیادہ پیسہ آئے گا، عیاشیوں کا زیادہ سامان خرید سکتے ہیں، زیادہ معاملات کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے معاملات ہونا شروع ہوئے۔ میرا نام محمد عاطف ہے، میں فیض رسول کا بڑا بھائی ہوں۔ فیض رسول گھر میں سب سے چھوٹا ہونے کی وجہ سے ہمیشہ سے گھر کا لاڈلا رہا۔ وہ شروع سے ہی جو ہے وہ والد کی وفات کے بعد 9th کلاس میں تھا، تو اس لیے سب نے اسے بہت زیادہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے لاڈ پیار دیا، جس کی وجہ سے وہ گھر والوں کی بات زیادہ نہیں مانتا تھا، اپنی منمانی کرتا تھا۔ شروع سے ہی وہ شوقین فیشن وغیرہ کا شوقین تھا، اور ایکسپینسو ڈریسنگ کرتا تھا، شاپنگ وغیرہ کا بہت شوقین تھا، میوزک کانسرٹس وغیرہ پہ جانا۔ کالج لائف میں بھی بہت زیادہ میوزک کانسرٹ اور ہوٹلنگ وغیرہ فرینڈس کے ساتھ بہت زیادہ اس کا باہر آنا جانا تھا۔ جو میرا فرینڈ سرکل تھا ان میں سے میرے ایک دوست تھا جس کا میوزیکل بینڈ تھا، تو وہ گانے گاتا تھا اسٹیج پر، میری بھی اس میں ایک دو بار شرکت ہوئی، کافی ناچ گانا ہلڑ بازیاں کی ہم نے۔ تو اس کو دیکھ کر بھی مجھے شوق ہوا، اور کبھی کبھار آواز کی تعریف بھی ہو جایا کرتی تھی، تو کچھ زیادہ ہی اس چیز کا شوق پیدا ہوا کہ میں بھی سنگنگ کروں، میں بھی کچھ گاؤں۔ سب کے پیچھے مین پرپس یہ تھا کہ عوام میں مشہور ہونا چاہتا۔ تو کلاس میں بھی ایسی ترکیب ہوئی کہ لڑکیوں نے کچھ ایک ٹیچر کو ریکویسٹ کی کہ فیض کی آواز بہت اچھی ہے، تو کلاس میں بھی گانا گانے کی ترکیبیں رہیں۔ اسی طرح ایک پارٹی میں جب پرفارمنس کی میں نے تو کافی ویڈیوز بنی، کافی اس پر داد ملی، کافی لوگوں نے میرے ساتھ مل کر پرفارم کیا، مین مائک پر میں تھا، تو اس میں کافی حوصلہ افزائی اس حوالے سے ہوئی اور یہ ترکیب ہونا شروع ہوئی۔ ڈانس کی ویڈیوز ہم لوگ اکٹھے بنا کر سوشل ویب سائٹس پر دیتے تھے، اور پھر اس پر کمنٹس آتے تھے، او فلاں نے بہت اچھا کر دیا، یہ بہت اچھا کر دیا۔ اس طرح گناہوں پر ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کا سلسلہ رہا۔ کسی طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں تھی، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، ہر طرح سے آزادی کا ماحول ملا ہوا تھا۔ خاص ایک مقصد یہ تھا کہ زندگی کو اسی طرح عیاشی میں گزارنا ہے، معاذ اللہ کسی کو تنگ کرنا، کسی پر جھوٹے معاملات کرنا، دل آزاریاں کرنا، دوستوں سے چیزیں چھین کر کھا جانا، یا کسی کی کوئی بھی معاملات کر دینا، ان چیزوں کو ہی صرف زندگی سمجھ رکھا تھا۔ موت کا تذکرہ تو دور کی بات، موت کا تصور تک کبھی ذہن میں نہیں آیا۔ الحمدللہ ہماری پوری فیملی شروع سے ہی باپا جان کی مرید ہے۔ وہ بھی مرید تھا، لیکن وہ زیادہ دعوت اسلامی سے وابستہ نہیں تھا۔ ہم لوگ اسے بہت سمجھاتے تھے، اسے ساتھ اجتماع وغیرہ میں بھی لے جانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن وہ زیادہ تر اسی وجہ سے کہ وہ ماحول کے ساتھ اٹیچ نہیں تھا تو ہماری بات نہیں مانتا تھا۔ اس کے بعد اس سے بہت باہر جانے کا بھی بہت زیادہ شوق تھا، تو وہ زبردستی اپنی بات منوا کر، جس طرح چھوٹا لاڈلا ہونے کی وجہ سے باتیں منواتا تھا، منوا کر پھر وہ UK چلا گیا۔ اس کے بعد ہمیں اور زیادہ اس کی ٹینشن ہونے لگ گئی کہ بھئی اب یہ پتہ نہیں، اب وہ باہر کے ملک جا رہا ہے، وہاں پر زیادہ آزاد ماحول ہے، تو وہاں پر پتہ نہیں کیا یہ اس کی انوائرمنٹ ہو جائے۔ اسی طرح معاملات چلتے چلے گئے اور ڈریمز بڑھتے رہے کہ UK میں سیٹلمنٹ کرنی ہے، اسی جاب میں اور آگے جانا ہے، پڑھائی میں
دلچسپی کم ہو گئی تھی کیونکہ پیسہ آنا شروع ہو گیا تھا. جب پیسے کا دھواں سامنے آتا ہے تو بہت سی چیزیں پیچھے کر دی جاتی ہیں کہ آگے کو نہیں دیکھتے تھے آگے ہمارے ساتھ ہوگا کیا. بیسیکلی ایک چیز یہ ہے کہ جب شاپنگ میں پیسہ اڑتا تھا بعد میں یہ چیز ذہن میں آئی کہ اس وقت حساب کا ڈر نہیں ہوتا کہ مجھے اس سب کا حساب بھی دینا ہے. اس وقت یہ تمام معاملات نہیں ہوتے. تو جب یہ سلسلہ چلتا چلا گیا اس وقت ذہن میں یہ تھا کہ آگے جا کر بہت بڑا آدمی بننا ہے, پیسہ ہوگا, اچھا گھر ہوگا, اپنی کوٹھی ہوگی, مہنگے مہنگے موبائل ہوں گے, مہنگے آؤٹ فٹس کا مجھے بہت شوق تھا کہ مہنگے مہنگے برانڈس پہننے, انگلش برانڈس یوز کرنے, واچز انگلش یوز کرنی ہے. اسی طرح کا حلیہ بھی, گیٹ اپ بھی بالکل کفار کی طرح کا. معمولات میں یہی رہا. سال میں شاید عید کے دن شلوار قمیض پہننا نصیب ہوتی تھی, وہ بھی 2 سال میں ایک بار ہو تو یہ بھی مبالغہ نہیں. تو اسی سلسلے میں زندگی گزرتی چلی گئی. زندگی کے کم و بیش 20 سے 21 سال اسی طرح کے ماحول میں برباد کیے. نہ جانے کتنوں کا دل دکھایا ہوگا, نہ جانے کتنوں کی حق تلفیاں کی ہوں گی, اس کا شمار بھی اب ممکن نہیں. میرا نام محمد آصف اتاری ہے. میں فیض رسول بھائی کا بڑا بھائی ہوں. وہ ہم میں سب سے چھوٹا ہے بڑا. تقریباً 15-20-21 سال اس کی تقریباً عمر ہے. اس نے تقریباً 21 سال جو زندگی گزاری ہے وہ اسی طرح ہے کہ وہ ہر قسم کے دنیاوی فیشن جو ہے وہ کیا کرتا تھا, اپنے شوق کیا کرتا تھا. جو سنگر سے کرائٹیریا ایک بنا رکھا تھا کہ اس کو فالو کرنا ہے, اس کو فالو کرنا ہے. مدنی ماحول میں آنے سے پہلے وہ ہمیں بضد ہو کے کہتا تھا کہ میں نے یہ چیز لینی ہے, آج کل یہ فیشن ان ہے تو میں نے یہ پہننا ہے, میں نے یہ پہننا ہے. اس کے بعد اس نے ضد کر کے وہ باہر کے ملک چلا گیا جی کہ میں نے یہاں ہم نے سارا کچھ اس کے لیے کیا, لیکن اس کے بعد اس نے کہا جی کہ میں نے باہر جانا ہے, پڑھنا ہے, سارا کچھ کرنا ہے. لیکن وہاں بھی وہ کیا نام ہے بس ہمیں بار بار ضد کرتا رہتا تھا, یہ اس طرح نہیں تو یہ, وہ ہماری بہت کم بات مانتا تھا اس ٹائم. اکٹھے پلانز بناتے تھے. جب پاکستان آئے تو تب بھی سوشل ویب سائٹ پر پلانز بن رہے ہوتے تھے کہ واپس آ کر ہم فلاں جگہ جائیں گے, اس کا نام لے کر کہ وہاں جا کر پلان بنائیں گے. کیونکہ مووی آنے لگتی تھی تو سوشل ویب سائٹ پر سٹیٹس دے دیتے تھے کہ اس مووی کا انتظار ہے, تو اکٹھے بیٹھ کر ایک دوسرے کو پک کرتے تھے. کسی کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے, اس کا ٹکٹ پرچیز کر لیا کہ میں تمہارا ٹکٹ پرچیز کرتا ہوں, تم ہمارے ساتھ سنیما مووی دیکھنے چلو. کسی کے پاس کرایہ نہیں ہے, کسی کے پاس کنوینس کا پرابلم ہے, تو ساتھ معاذ اللہ گناہ پر ایک دوسرے کو مدد دینے کے لیے کسی کو پک کر لیا, کسی کو ڈراپ کر دیا. اس طرح کی معاونت کا سلسلہ میری اس گیدرنگ میں بہت زیادہ تھا. کم و بیش زندگی کے 7 سے 8 سال میرے اسی طرح سوشل ویب سائٹس پر لڑکیوں کے ساتھ چیٹنگ کرتے, باتیں کرتے گزرا. جس طرح شیطان بہکا پھسلا کر یہ ترکیبیں بنواتا ہے کہ پہلے میسیجز شروع ہوتے ہیں, اس طرح کے وسوسے بھی آتے تھے کہ تم میسیجز ہی کر رہے ہو, تم کون سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہو. پھر جب میسیجز سے بات آگے بڑھتی تھی فون نمبرز پر, تو تم تو صرف آپس میں بات کر رہے ہو, تم کون سا دیکھ رہے ہو. پھر جب ویب کیم کی ترکیب شروع ہوئی تو پھر اس طرح کے وسوسے آتے تھے کہ تم کون سے ایک دوسرے کو گندی نیت سے دیکھ رہے ہو. تو اس تمام طرح کے وسوسوں سے شیطان قابو کرتا چلا گیا یہاں تک کہ اس نحوست میں 5 سال کا عرصہ میرا گرفتار رہا کہ جس میں سے اگر اللہ چاہے تو کوئی بچے, ورنہ اس کی نحوست سے بچنا بہت مشکل ہے. جتنے بھی عشق مجازی کی نحوست سے بچتے ہوں گے ان میں ایک تعداد ہے جن کا پیر ضرور کامل ہوتا ہوگا. تو اس طرح کی نحوستیں شروع ہوتی ہیں انٹرنیٹ پر. آج ایک اکثریت ہے میرے نوجوانوں کی جو انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں. شیطان بہانے سے انٹرنیٹ پر ویڈیوز بھی دکھلاتا چلا جاتا ہے, میسیجز بھی کرواتا ہے, پکچرز لائک بھی کروا لیتا ہے. کبھی پکچر پر کمنٹ آئے تو ان کا رپلائی کروا لیتا ہے کہ ایک رپلائی کرنے سے کیا ہوتا ہے. وہ ایک رپلائی سے ہی بات آگے بڑھنا شروع ہوتی ہے اور یہاں تک کہ بات معاذ اللہ بہت بڑے گناہوں کا سبب بن جاتی ہے. میری یہی مدنی التجا ہے کہ جہاں انٹرنیٹ کے اتنے پازیٹیو یوزز ہیں وہاں پر اس سے زیادہ غالباً اس کے نیگیٹو یوزز ہیں. تو برائے مدینہ شیطان کے وسوسوں میں مت آئیں. اگر واقعی ہم گناہوں سے بچ کر اس کو یوز کر سکتے ہیں تو کریں, جو کہ بہت مشکل ہے. اگر نہیں کر سکتے تو برائے مدینہ اس کو چھوڑ دیجئے. اگر اس میں پڑے رہے, پکچر شیئر کرنا, شوق میں آنا کہ ہم تو ٹائم پاس کر رہے ہیں, گیمز کھیل رہے ہیں, تو پھر اس طرح گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہے. کہ گیمز کے نام پر بھی شیطان بہت دفعہ ان چکروں میں پڑوا دیتا ہے کیونکہ اس کا اصل مقصد ہمارا ایمان چھیننا ہے. جس طرح کی موویز, جس طرح کی ویڈیوز, جس طرح کی جوکس انٹرنیٹ پہ شیئر ہوتے ہیں, ظاہری بات ہے کہ وہی ایک عام اچھا انسان تو کبھی کر نہیں سکتا. اس میں بہت سی ایک تعداد ہے کہ جو کفریات پر مبنی ہوتی ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ماڈرن نوجوان ہیں جو کفریہ کلمات والے گانے سن کر ان کی لائن سٹیٹس میں لگاتے ہیں. اب وہ سٹیٹس لائک بھی کیا جاتا ہے, اس پر کمنٹ بھی کیا جاتا ہے. جب وہ سٹیٹس لائک کریں گے
اس سٹیٹس کو دیکھ کر کتنے لوگ وہ گانا سنیں گے. ہم نے جو گانا شیئر کیا وہ آگے کہاں تک شیئر ہوتا رہے گا یہ ہم نہیں جانتے. تو یہ ایک گناہ جاری کا سلسلہ ہمارے لیے بن سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم توبہ کے بغیر اگر مر گئے تو پیچھے جو ہمارا شیئر کردہ گناہ سنتا رہے گا, گانا سنتا رہے گا, وہ گندی تصاویر دیکھتا رہے گا جو ہم نے شیئر کی, تو اس سب کا گناہ قبر میں بھی ساتھ ملتا رہے گا اگر مرنے سے پہلے توبہ نہیں کی. فیض الرسول بھائی جس انداز سے ہمیں بیان کر رہے ہیں, یعنی آپ یوں سمجھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی ایک برکت تو یہاں غور کی جا سکتی ہے کہ جو کام معاشرے کے اندر ہو رہے ہیں, جو چیز ہے, نیٹ کی خرابی ہے, جو انداز ہے, اس چیز میں کیسے کیسے گناہوں کے رستے ہیں اور کس انداز سے بندے کا گناہ بڑھ سکتا ہے. یعنی دعوت اسلامی نے ایک سوچ یہ بھی دی کہ گناہوں سے بچیں اور ایسے کام نہ کریں کہ آپ کی وجہ سے لوگ دوسرے بھی گناہوں کا شکار ہو. بلکہ امیر اہل سنت نے ہمیں تو مدنی انعام یہاں تک دیا ہے کہ ہم ایسے فضول جملے بھی نہ بولیں, سوالات بھی ایسے فضول نہ کریں کہ جس کی وجہ سے سامنے والا گناہ کا شکار ہو. مثلا آپ کو ہمارا کھانا کیسے لگا, ہمارا گھر کیسا رہا, آنے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی, اس طرح کے سوالات کرنے سے امیر اہل سنت منع فرماتے ہیں. مدنی مذاکروں میں یہ مدنی پھول آپ کو سننے کو ملتے رہیں گے. تو آپ مدنی مذاکروں کے اگر عادی بنیں گے تو یہ تو ایک موضوع میں نے بیان کیا, بہت سارے مدنی پھول آپ کو حاصل ہو سکتے ہیں. آپ مدنی مذاکرے براہ راست تو بالکل دیکھا کریں مدنی چینل پر. ہفتے کی رات براہ راست مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہوتا ہے. اور جیسے مثال کے طور پر اب عشاء کی جماعت ہفتے کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 8:45 بجے, تو یہ تقریباً 9:05 کے بعد سے تلاوت وغیرہ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. پھر نعت شریف, وقت مناسب پر شیخ طریقت امیر اہل سنت کے سوال جواب کا بھی سلسلہ ہوتا ہے. اس سے پہلے نگران شورا کے مدنی پھولوں کی بھی ترکیب اکثر ہو جاتی ہے جو ہمارے ہفتے کا سلسلہ ہوتا ہے. تو وہ اس طرح کی ایک ترکیب کے ساتھ ہمارا سلسلہ چلتا ہے اور مدنی چینل کے ناظرین کو یہ معمولات مدنی مذاکرے سے آگاہی ہوگی. تو اب یہ مدنی مذاکرے براہ راست بھی دیکھیے اور اس کے علاوہ الحمدللہ میموری کارڈ کے ذریعے بھی مدنی مذاکرے دیکھے جا سکتے ہیں. فیضان مدنی مذاکرہ جس کے اندر 100 کے قریب مدنی مذاکرے ہیں, www.amirahlsunnat.net کے ذریعے بھی آپ مدنی مذاکرے دیکھ سکتے ہیں. اور اب تو پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے, تو عاشقان رسول جو عازمین مدینہ ہیں ان کے لیے بھی انشاءاللہ عزوجل ان قریب مکتبۃ المدینہ پر میموری کارڈ ملے گا جس میں حج و عمرہ کے مدنی پھول ہوں گے, حج و قربانی کے مدنی پھول ہوں گے, احرام باندھنے کا امیر اہل سنت نے طریقہ وغیرہ جو بیان کیا ہے اس کی بھی پورے ویڈیو, یعنی وہ میموری کارڈ ہوگا. آپ سفر میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں, آپ اپنے ٹیمپلیٹ کے اندر بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں, موبائل میں یوز کر سکتے ہیں. آپ کا موبائل کے اندر اگر ویڈیو دیکھنے کا آپشن ہے, جیسی آپ کے سیٹ ہے اس کے مطابق آپ اس کی ویڈیو دیکھ سکیں گے. اور آڈیو تو نارملی ہر موبائل کے اندر آپ سن سکیں گے. اس میں آڈیو کا بھی فولڈر ہے, ویڈیو کے بھی چند فولڈرز ہیں, قربانی کے حوالے سے بھی ویڈیو کے چند فولڈرز ہوں گے, اور حج و عمرہ کا طریقہ بھی آپ دیکھ سکیں گے. جیسے قربانی کے اندر آپ عملی خاکہ بھی دیکھ سکیں گے, اور قربانی کے اندر مویشی منڈی امیر اہل سنت کا جانا, یہ اس طرح کے مناظر بھی آپ امید ہے اس کے اندر دیکھ سکیں گے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں سیکھنے کے لیے ملتی ہیں. تو ہم جب اس طرح کے مدنی پھول سنتے ہیں تو ہمیں گناہوں کے بارے میں فکر ہوتی ہے. دیکھیں کتنی فکر ہو گئی اسلامی بھائی کو کہ ہمارے لیے کوئی گناہ جاریہ ہو سکتا ہے. ہم اس طرح کا کام کر کر نکل جاتے ہیں. ہم کہیں کمنٹس دے کر کسی کی حوصلہ افزائی گناہوں پر کر کر اس کو گناہوں میں کہیں دلیر بنانے کا سبب تو نہیں بنتے. گناہوں کی حوصلہ افزائی کر کر گناہ گار بننے کی طرف ہم بڑھ جائیں, پھر ہم یہ اس طرح کے گناہوں کی طرف بڑھ جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے کے بعد احساس ہوتا ہے یہ کتنا غلط کیا, یہ ہو گیا غلط کیا, یہ تو کفریہ گانے بھی ہو گئے, فلاں چیز بھی ہو گئے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے احساس کی نعمت حاصل ہوتی. شیخ طریقت امیر اہل سنت نے جو مبلغین کی تربیت کی, آپ نے جو مدنی مذاکروں کے ذریعے آپ تربیت فرماتے ہیں, اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. پھر جب بندہ اسی طرح دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بیانات وغیرہ سنتا ہے تو اس کی بھی اس کو برکتیں حاصل ہو سکتی ہیں, اس کو جہنم کی بھی معرفت ہوتی ہے. جیسے امیر اہل سنت کا ایک بیان ہے جہنم کیا ہے, یہ آپ ویب سائٹ پر دیکھ بھی سکتے ہیں. اور انشاءاللہ عزوجل آج ابھی ہمارے سلسلے کے بعد انگریزی زبان کے ترجمے کے ساتھ ود انگلش سب ٹائٹل آپ کے بیان سننے کی
اور مختلف مناظر کے ساتھ دیکھنے کی بھی سعادت حاصل کریں گے۔ تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں عملی طور پر اگر ہم وابستہ ہو جائیں تو انشاءاللہ العزیز گناہوں سے نفرت اور اپنی آخرت کی فکر ہوگی کہ ایسے افعال سے بچا جائے جو گناہ ہوں، بلکہ بعض کام گناہ جاریہ کا سبب بھی بن جاتے ہیں، اس کے بارے میں بھی آپ کو فکر ہوگی کہ مجھے ان کاموں سے بچنا ہے۔ ہمارے فیض رسول بھائی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کیسے آئے، آئیے یہ بھی سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ عز و جل ماحول میں آنے کی ترکیب اس طرح ہوئی کہ میں یو کے میں زیر تعلیم تھا کہ جس طرح زندگی وہاں گزر رہی تھی اسی طرح گزارنے میں مگن کہ ایک رات سویا تو خواب میں کچھ اس طرح مجھے دکھایا گیا کہ ایک ایریا ہے جو بالکل خالی ہے، اس میں زمین سے آسمان کے درمیان دائیں بائیں ہر جگہ نور ہی نور پھیلا ہوا تھا۔ تو اس میں کچھ آگے چلتا گیا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جیسے کچھ زیادہ آگے چلا تو سامنے دیکھا ایک بزرگ ہستی تشریف فرما ہے اور انہی کے جسم انور سے وہ سارا نور نکل رہا ہے۔ تو قریب گیا، انہیں پہچان نہیں سکا، اور قریب گیا تو ان بزرگ نے مجھے اسی وقت گلے سے لگا لیا، اور وہ بزرگ کوئی اور نہیں، میرے پیارے پیر و مرشد امیر اہل سنت تھے۔ تو جب اس خواب کے بعد صبح بیدار ہوا تو یوں کیفیت تھی جیسے دل میں سے انہوں نے سب کچھ کھینچ لیا ہو، کہ گلے سے لگا کر انہوں نے جیسے فلمیں، ڈرامے، گانے باجے اور یہ تمام چیزوں کا شوق، ان کی مستی چھین سی لی ہو۔ بے خار وہ گلزار ہے، بے خار وہ گلزار ہے، عطار ہے، عطار ہے، عطار ہے، عطار ہے، عطار ہے، عطار ہے، بے خار وہ گلزار ہے، عطار ہے، عطار ہے، پھولوں کا وہ انبار ہے، عطار ہے، عطار ہے، جن سے نبی کو پیار ہے، جو ہر ولی کے یار ہے، جن سے نبی کو پیار ہے، جو ہر ولی کے یار ہے، عطار ہے، عطار ہے، عطار ہے، عطار ہے، نقش قدم جن کے بنے ہیں راہ حق کے ترجمہ، نقش قدم جن کے بنے ہیں راہ حق کے ترجمہ، وہ صاحب کردار ہے، عطار ہے، عطار ہے، وہ صاحب کردار ہے، عطار ہے، عطار ہے۔ اسی طرح کی کیفیت میں صبح ہوئی، کچھ غور کیا زندگی پر، کچھ سوچا کہ اب کچھ بدلنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور رات جب میں سویا، انہی دنوں کے دوران مجھے خواب میں کچھ اس طرح دکھایا گیا کہ دن کا وقت ہے اور مجھے خواب میں یہ بتا دیا گیا کہ شام میں میری موت ہونے والی ہے۔ تو اب اس کو ہم خود پر بھی امیجن کر لیں کہ اگر ہمیں یہ بتا دیا جائے کہ شام کو تم مرنے والے ہو تو ہماری کس طرح کی کیفیت ہوگی، زندگی میں کیا کیا سوچ رکھا، کس طرح کے ایمز بنا رکھے، کیا کچھ پانے کے لیے پاکستان سے یو کے کا سفر کیا، ایسے تمام معاملات کچھ ذہن میں آ رہے ہوں گے، اور بھاگتا پھر رہا تھا اس خواب کی حالت میں۔ تو صبح جب بیدار ہوا تو سانس کافی تیز ہو چکی تھی، تو ذہن بنا کہ اب جو کچھ میں پڑا ہوا تھا وہ سب چھوڑنا ہے۔ الحمدللہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی اور اسی طرح اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنے کی نیت کی۔
انہی کوششوں میں خود کو امیر اہل سنت کا صدقہ کے بدلنے کی سوچ ملی. انہی کوششوں کے دوران ایک مرتبہ میں کسی سوشل ویب سائٹ پر اپنا اکاؤنٹ یوز کر رہا تھا. تو اسی اکاؤنٹ کے دوران وہ یوز کرنے کے دوران ایک ویڈیو پر نظر پڑی. تو پہلے ایسے ذہن نہیں تھا کہ کیا پلے کرنا چاہیے, کیا نہیں کرنا چاہیے, کیا آیا اس میں بدنکاہی ہوگی یا میوزک ہوگا کہ نہیں, بس جو آیا اس کو ترکیب میں لے لیا. تو اسی طرح میں نے ایک ویڈیو پلے کی جس کے ٹائٹل پر ایک نام لکھ کر اس کے بریکٹ میں لکھا تھا RIP. تو مجھے وہ سمجھ میں آیا نہیں کہ یہ کیا ہے. جب ویڈیو پلے کی تو اس میں ایک ایسے لڑکے کی ویڈیو تھی جسے میں پہلے سے جانتا تھا. ملتان میں اس کے ساتھ ملاقات کی ترکیب بھی تھی اور وہ لڑکا بھی کافی موڈ اسکواڈ میری ہی عمر کا, اور جس طرح آج کل کی اکثریت نوجوانوں کی جس برائی میں مبتلا ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی ترکیب میں, تو اس کے بارے میں یہ کافی فیمس تھا کہ وہ مطلب اچھے سے معاذ اللہ ان چیزوں میں ترکیب بناتا ہے. تو جب وہ ویڈیو دیکھی تو اس میں نے دیکھا کہ اس لڑکے کا 1 یا 2 دن ڈینگی بخار کی وجہ سے بیمار رہنے کے بعد انتقال ہو گیا. تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بہت ہی دل میں زیادہ تبدیلی محسوس ہوئی کہ اپنی کیا اوقات, یہ بھی میرے جیسا کہ لڑکا میری طرح فیشن کرنے والا, اور کس طرح اس کی زندگی کی شام کا خاتمہ ہو گیا. اسی طرح وہاں UK میں 8 ماہ گزارنے کے بعد جب اس طرح کی تبدیلی کا سلسلہ ہوا تو وہاں پر اجتماعات میں جانا شروع کیا. الحمدللہ اسلامی بھائیوں سے ملاقاتیں اور دعوت اسلامی والوں کا جو خاصہ ہے خوش اخلاقی, اس کی وجہ سے الحمدللہ قریب سے قریب تر ہوتے گئے. کچھ اسلامی بھائی سے ملاقات کا سلسلہ بھی ہوتا گیا, قافلے کی دعوت کے سلسلے بھی ہوئے. الحمدللہ وہاں قافلے میں بھی سفر ہوا, اسلامی بھائی نے بہت محبت دی. قافلے میں بھی بہت سے نوجوان اسلامی بھائی قافلوں کے لیے تیار ہوئے. تو کرم بالائے کرم کے گھر پر انٹرنیٹ اویلیبل تھا, وہاں پر امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے دیکھنے کی ترکیب شروع ہوئی. ساتھ ہی ساتھ نگران شورا کے کچھ بیانات, ہم کب بدلیں گے اور رونے والوں کو جنت ملے گی, اس طرح کے بیانات بھی سنے. امیر اہل سنت کے مدنی گلدستے جو انٹرنیٹ پر اویلیبل ہیں وہ بھی دیکھنے کی سعادت ملی, اور ان میں یہی چیز دیکھی کہ صحبت جو ہے اس کو چھوڑنے کی ترکیب کی جائے. تو الحمدللہ امیر اہل سنت کے صدقے یہ توفیق ملی کہ جو بھی پرانی صحبت تھی جس میں رہ کر یہ تمام سلسلے جو بھی معاملات ہوتے تھے اس کو ون شاٹ الحمدللہ ختم کیا. بالکل اٹھنا بیٹھنا ان میں ختم کر کے بالکل ایک نئی ترکیب کے مطابق نئے اسلامی بھائیوں سے سلسلہ شروع ہوا. اجتماع میں پابندی شروع ہوئی الحمدللہ. 2 سے 3 قافلوں میں وہاں جتنا سٹے میرا 8 ماہ کے بعد رہا ان میں سفر ہوا. کرم یوں بھی ہوا کہ جس فلیٹ میں دوبارہ میری رہائش کی ترکیب بنی وہاں پر 3 اتاری اسلامی بھائی بھی میرے ساتھ رہنے کی ترکیب ہو گئی. تو اکٹھے رہنا, مدنی مذاکرے دیکھنا, نعتیں سننا, الحمدللہ ربیع نور شریف کی بہار آئی اس میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کرنا. میرا نام محمد ابرار نیف اتاری ہے اور میں فیض رسول کا دوست ہوں. میری فیض رسول سے ملاقات UK جانے سے پہلے بھی ہوئی تھی اور پھر باقاعدہ ملاقات میری UK میں فیض رسول بھائی سے ملاقات ہوئی. تو وہاں پہ شروع میں کوئی فیض رسول بھائی اتنا ماحول میں نہیں تھے, کیونکہ جب میں آیا تقریباً میرے جانے سے 4 سے 5 ماہ بعد پھر ان میں تبدیلی, باقاعدہ تبدیلی ہوئی ہے. پھر یہ نمازوں کی پابندی, ہم لوگ بھی پھر نمازوں کی پابندی کرنے لگے. اکثر میری فیض رسول بھائی سے نمازوں کے اوپر اکثر جھگڑا ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ مجھے تاکید کرتے تھے کہ نمازیں پڑھا کریں اور داڑھی بھی رکھ لیں, کیونکہ ہم لوگ گانے فلمیں وغیرہ بھی ہم لوگ دیکھتے تھے, لیکن میں زیادہ دیکھتا تھا. لیکن یہ فیض رسول بھائی نے پھر جب ماحول میں آ گئے تو انہوں نے پھر باقاعدہ ہمارے اوپر ایک کام کیا, ایک انفرادی کوشش کی کہ ہم لوگ اس ماحول میں آ جائیں. پھر ہمارے ساتھ 2 اور روم میٹ بھی تھے, وہ بھی ماشاءاللہ ماحول میں آ گئے تھے. آصف بھائی نے بھی داڑھی کی ترکیب بنا لی تھی. تو پھر ہم لوگ وہاں پہ اجتماعات میں جانا, سب وہاں پہ جانا, تو ہمارا ایک باقاعدہ شیڈول بن گیا تھا. الحمدللہ عز و جل وہاں کے اجتماعات میں شرکت کے بعد جو دعوت اسلامی کا خاصہ ہے ذکر اور رقت انگیز دعائیں, ان کا بھی کافی اس میں کردار رہا. اس کے بعد قافلوں میں سفر, نیکی کی دعوت دینے جانا, درس کرنا, درس کرتے وقت خود کو ملامت کی بھی ترکیب رہتی ہے کہ جو ہم دوسروں کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں کیا ہم خود بھی اس پر عمل کرتے ہیں. اس طرح ذہن بنتا چلا گیا. اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو, اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خیر, ان کے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے کا سبب, ابتدائی سبب ایک خواب, پھر بیانات, مدنی مذاکرے,
امیر اہل سنت کے مدنی گلدستوں کا انہوں نے تذکرہ فرمایا، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کسی کی موت سے عبرت بھی حاصل کی۔ تو واقعی موت سے عبرت حاصل کرنے والے افراد گویا کہہ سکتے ہیں کہ کامیابی کی طرف بڑھ جاتے ہیں، کہ واقعی موت، قبرستان جانا یہ بھی عبرت کے لیے ہونا چاہیے، موت کو یاد کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، مرنے والوں سے عبرت بھی حاصل نہیں کی جاتی، اور جو کرتے ہیں آپ یوں سمجھیے اس کا ایک ثمرہ، ایک سبب ہمارے فیض رسول بھائی کی شکل میں بھی آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ تو ان کی تبدیلی کے اندر اس کلپ کا دیکھنا کہ میں بھی ایک نوجوان آدمی ہوں، میں بھی اسی طرح کے کام کر رہا ہوں، وہ اس طرح کا کام کر رہا ہے، اس کا انتقال ہو گیا ڈینگی میں، 2 دن کے اندر وہ ایکسپائر ہو گیا، دنیا سے چلا گیا۔ اگر وہ مسلمان، ان کے جو رفیق مسلمان اگر وہ فرد تھا، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ میری اور تمام مدنی چینل کے ناظرین مسلمین کی مغفرت فرمائے، بے حساب مغفرت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس موت سے انہوں نے عبرت حاصل کی، اور یہ بھی ہمارے ہاں بہت کم ہے، موت سے، اموات سے عبرت حاصل کرنا، اس کا فائدہ حاصل ہوتا ہے اور افراد میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ فیض رسول بھائی، یہاں ایک بات تو میں کہوں گا کہ آپ نے بڑی ضد بحث کر بھائیوں سے اجازت لے کر ملک بھی چھوڑ دیا، تو یہ کام بھی کر لیا، بھائی بھی کہتے کہ منوا لیتے تھے، چھوٹے تھے، یہ تھے، آپ نے تبدیلی کر دی، مدنی حلیہ تو آ گیا ہے۔ اب بھائیوں کا مدنی حلیہ ہے یا نہیں ہے، آپ غور کر لیں، ہو سکتا ہے آپ کے بھائی دیکھ بھی رہے ہوں سلسلہ، اور ان کو بھی چاہیے کہ اب کچھ اور تبدیلی کی طرف آ جائیں، یا آپ اب کوئی مدنی ضد کر لیں جو شریعت مطالعہ کے دائرے کے اندر ہو۔ بہرحال یہ فیض رسول بھائی سے تو میں نے کہہ ہی دیا ہے یہ بات اپنی، اب فیض الرسول بھائی اس پر کیا کوشش کرتے ہیں اور بھائی کیا عمل کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی کال بھی آ جائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی میں یہ عرض کروں گا کہ اس طرح کی تبدیلی پہ غور کیجئے، صحبتیں بری چھوڑنی پڑیں گی۔ انہوں نے ایک بات یہ بھی بیان کی کہ بری صحبت چھوڑے بغیر یہ اسٹیپ نہیں اٹھتا۔ اگر آپ کچھ اسٹیپ اٹھانا چاہتے ہیں، آپ کو صرف یہ سلسلہ دکھانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ دیکھیں اور دعوت اسلامی کیسا کام کر رہی ہے، ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہی ہے، ماشاءاللہ بڑا زبردست کام ہو رہا ہے، یہ ہی مقصد نہیں ہے۔ یعنی یہ بھی مقصد ہے کہ دعوت اسلامی اس انداز سے کام کر رہی ہے، اس کی نیک نامی بیان کی جائے، یہ بھی نیکی کی دعوت کا ایک ذریعہ ہے۔ ساتھ ساتھ ہم اپنے حوالے سے غور کریں کہ ہمارے معاشرے میں رہنے والے افراد کی تبدیلیاں بطور مثال آپ کو پیش کی جاتی ہیں، اور آپ کو پچھلے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے بعض واقعات بھی ہم کوشش کر اس سلسلے میں سناتے ہیں کہ وہاں بھی تبدیلیاں ہوئیں اللہ کی رحمت سے۔ آج ہمارے درمیان رہنے والے افراد جو نیٹ کے عادی ہیں، جو پتہ نہیں کیا کیا چیزوں، کن قسم کی برائیوں میں لگے ہوئے، جن برائیوں میں ہم اپنے معاشرے کے ایک بہت بڑے طبقے کو دیکھتے ہیں، پھر وہ ایک سٹیپ اٹھا کر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جاتے ہیں، نمازوں کی طرف آ جاتے ہیں، سنت و برے مدنی حلیے کی طرف آ جاتے ہیں، جس میں بہت ساری سنتیں بھی ہیں، اور داڑھی شریف رکھ لیتے ہیں، پھر ان میں اخلاقیات کے اندر سنورنا، اعمال کو درست کرنے کی کوشش کرنا، راہ خدا عز و جل میں سفر کرنا، کوششیں کرنا ان کا حصہ بن جاتا ہے۔ مزید ان کے مدنی پھول یہ بیان فرما رہے تھے، مزید سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک مرتبہ مدنی قافلے میں کچھ یوں ہوا کہ الحمدللہ امیر علیہ سنت کی غلامی کا پٹا تو شروع سے ہی گلے میں تھا، تو پیر صاحب کی ایک محبت اللہ تعالی نے دل میں ڈالی تھی۔ تو ایک مرتبہ یوں ہوا کہ رات کو سونے سے پہلے کافی خواہش ہوئی کہ آج امیر علیہ سنت کا اگر جاگتی آنکھوں سے کاش دیدار ہو جائے تو کیا بات ہے۔ تو اس رات خوشبو وغیرہ لگا کر میں قافلے میں مسجد میں ہی بیٹھ گیا، تو ذرا جذبہ نیا تھا، جلدی ٹھنڈا ہو گیا، تو آرام کی ترکیب بن گئی۔ جیسے ہی سویا تو الحمدللہ میرا پیر کامل ہے، امیر علیہ سنت خواب میں تشریف لائے اور مصافحہ کرنے کی سعادت دی۔ اس سے الحمدللہ اور جذبہ بڑھ گیا کہ الحمدللہ جب اتنی برائیوں میں پڑنے کے بعد میرے پیر و مرشد نے مجھے نہیں چھوڑا، تو کیوں نہ میں جیسا یہ چاہتے ہیں ویسا بننے کی کوشش میں لگ جاؤں۔
بے خار وہ گلزار ہے، بے خار وہ گلزار ہے، عطار ہے، عطار ہے، عطار ہے، عطار ہے، عطار ہے، عطار ہے، بے خار وہ گلزار ہے، عطار ہے، عطار ہے، پھولوں کا وہ انبار ہے، عطار ہے، عطار ہے، جن سے نبی کو پیار ہے، جو ہر ولی کے یار ہے، جن سے نبی کو پیار ہے، جو ہر ولی کے یار ہے، عطار ہے، عطار ہے، عطار ہے، عطار ہے، نقشے قدم جن کے بنے ہیں راہ حق کے ترجمہ، نقشے قدم جن کے بنے ہیں راہ حق کے ترجمہ، وہ صاحب کردار ہے، عطار ہے، عطار ہے، وہ صاحب کردار ہے، عطار ہے، عطار ہے۔ تو الحمدللہ اسی طرح پھر مذاکرے، بیانات، ان کی بہاریں، پھر کچھ عرصہ یو کے میں گزرا، وہاں پر جو نوکری تھی اس میں اختلاط کے ساتھ نوکری کرنی پڑتی تھی، تو ذہن دیا جاتا ہے ماحول میں کہ جو چیزیں ناجائز ہیں انہیں چھوڑا جائے، تو پھر ذہن بنتا گیا، گھر پیچھے بھی والدہ کے حوالے سے بھی کچھ نیتیں تھیں واپس آنے میں، پیسے کی وجہ سے میں یو کے میں زیادہ میری نیت غالب وہی تھی کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اچھا پیسہ کما لیں گے وہاں پر، اگر پاسپورٹ کی ترکیب بن گئی تو ایک اچھے ملک میں رہیں گے، بظاہر اچھا کمائیں گے، اچھا کھائیں گے، اچھا رہیں گے، کہ بظاہر تو بہت اٹریکشن ہے ایسی جگہوں پر، ایسے مقامات پر کہ رنگینیاں، وہاں کی عیاشیاں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، اس طرح کے معاملات، لیکن ماحول کے آنے کے بعد یکسر ذہن بدل گیا بالکل، جو وہ سوچ تھی کہ اب لاکھوں روپیہ کمانا ہے، الحمدللہ کی رحمت سے اس سوچ سے خلاصی ملی، اور بالآخر یہ فیصلہ میں نے کیا کہ اب مجھے اس ماحول میں نہیں رہنا، تو اللہ کی رحمت سے گھر والوں کا بھی تعاون ساتھ تھا، والدہ کی دعائیں، بھائیوں کی دعائیں، تو الحمدللہ پھر اسی طرح پاکستان واپس آنے کی ترکیب ہوئی، اور کچھ ہی عرصے میں مجھے امیر اہل سنت کے قدموں میں رمضان المبارک میں اعتکاف کی سعادت ملی، تو اسی طرح ماحول میں رنگتے چلے گئے، اور اللہ کی رحمت سے مرشد کے صدقے جو استقامت کا سلسلہ ہوتا چلا گیا۔ ایک اسلامی بھائی سے ملاقات ہوئی، انہوں نے نیکی کی دعوت دیتے ہوئے درس کی ترغیب دلائی مجھے، وہاں پر درس فضان سنت شروع کیا، تو ایک اور ذمہ دار اسلامی بھائی سے ملاقات ہوئی جنہوں نے مجھے شعبہ تعلیم میں کام کرنے کی ترغیب دلائی، تو اللہ کی رحمت سے پھر شعبہ تعلیم میں مختلف جز وقتی فیضان قرآن و حدیث کورس ہوا کرتے ہیں، تو اس ایک کورس کروانے کی مجھے سعادت ملی، اس کے بعد ذمہ داران نے حسن زن رکھتے ہوئے ذمہ داری بڑھا دی، اور یوں اس کا سلسلہ جاری رہا، جب کسی سے بات ہوتی کہ واپسی کی ترکیب ہے تو اس طرح کے وسوسے بھی کوئی دلاتا، کبھی آتے، ایشوز بھی آتے، کچھ آرگومنٹس بھی کر لیتے کہ تم کیا کر رہے ہو، واپس آ رہے ہو، پاکستان کے حالات کیسے ہیں، کیا کرو گے آ کر، اپنی ڈگری پوری کر لو، پہلے کچھ سیٹ ہو جاؤ، وہیں پر شادی کر لو، وہاں بھی تو مسلمان جی رہے ہیں، اس طرح کا ذہن بھی کہیں دوستوں سے کسی سے ملتا رہا، لیکن ذہن یکسر بدل چکا تھا کہ واپس جا کر انشاءاللہ گھر والوں کے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہے، توفیق ملی تو دعوت اسلامی کا کام بھی کرنا ہے، تو پھر واپس آئے، الحمدللہ خود بخود ترکیبیں سیٹ ہوتی چلی گئیں، چند ہی دنوں بعد رمضان شریف کی تشریف آوری تھی، اللہ کی رحمت سے باپا نے اپنے قدموں میں مجھے بلایا اور وہاں پر اعتکاف کی سعادت ملی، اور اعتکاف وہ بھی امیر اہل سنت کے قدموں میں کہ جہاں مدنی مذاکروں کی بہاریں، کہ امیر اہل سنت کی زبان تاثیر سے جیسے ہی کچھ جملے نکلتے ہیں الحمدللہ لوگوں کو توبہ کی توفیق ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب فیضان مدینہ میں اعتکاف کی سعادت ملی تو اسی اعتکاف میں میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ اپنے پیر و مرشد کا ظاہری آنکھوں سے براہ راست دیدار کیا تھا، الحمدللہ بہت سکون ملا، خواہش بھی تھی ملاقات کی، لیکن ملاقات کی سعادت نہ مل پائی، جذبہ بڑھتا گیا، تو الحمدللہ کچھ عرصے کے بعد محرم الحرام کی آمد ہوئی، اس میں قافلے میں سفر ہوا، اور الحمدللہ اپنے پیر و مرشد سے پہلی مرتبہ دست بوسی کرنے کی سعادت ملی۔
مرشد دیدار وے باہو مرشد دیدار وے باہو سانو لکھ کروڑاں حجاں اسلامی بھائیوں کو وہاں دیکھا کہ امیر اہل سنت میں ایسی کرم نوازیاں اللہ تعالیٰ کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ایسی رحمت ان کے ساتھ ہے کہ ان کو دیکھ دیکھ کر اسلامی بھائی روئے جا رہے تھے۔ یہ مناظر بھی پرکیف دیکھنے کو ملے، اللہ کی رحمت سے خود بھی رونے کی توفیق ملی، سب امیر اہل سنت کا کرم۔ میرا مرشد اچا تے میں اچیاں دے سنگ لائی صدقے جا اینا اچیاں تائی جنہ نیویں نال نبھائی ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہوے ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہوے ساڈے پیر دی ہر دم خیر۔ انہی کی نوازشیں ہیں، انہی کی عطائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے امیر اہل سنت کو سلامت رکھے، ہماری نسبتیں یوں ہی سلامت رہیں، اور اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت جیسا چاہتے ہیں ویسا ہمیں بننے کی توفیق دے، عمر بھر مدنی انعامات پر عمل کی توفیق ملتی رہے، عمر بھر قافلوں میں سفر ہوتا رہے، اور کاش نیکی کی دعوت کو عام کرتے جائیں، جن برائیوں سے خود ہم نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں کاش ہم دوسروں کو بھی نکالنے کی کوشش کرتے رہیں، اور اس کوشش میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب فرمائے۔ لیکن آخر وہ اپنا الحمدللہ اس کے بعد مدنی ماحول میں اس کی وابستگی ہوئی، اس کے بعد اس کے کافی اچھا خاصا چینج آ گیا۔ آہستہ آہستہ وہ وہاں بیٹھ کے باہر کے ملک سے ہی ہمیں تلقین کرتا ہے کہ ایسے نہیں ایسے کریں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہاں ہم اسے کہتے رہ گئے کہ آپ وہیں ایڈجسٹ ہو جائیں، یہ ہے وہ، لیکن وہ اس چیز کو ماننے پہ تیار نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ میں واپس آ کے دین کا کام کرنے کے لیے واپس پاکستان ہی آؤں گا۔ یہاں آ کے ہم جب پہلے آیا تھا تو اس نے جس ٹائم ہمارے پہلے ایک بھائی کی شادی ہوئی تو اس ٹائم وہ آیا تھا تو اس کا ایک علیحدہ ہی اپنا ایک فیشن تھا، لوگ دنیا والے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا کیسے ہے، لیکن اس کے 1-1.5 سال بعد جب وہ دوبارہ واپس آیا تو اس کے بعد تو ہم خود دیکھ کے حیران رہ گئے کہ وہ فیض رہا ہی نہیں۔ مدنی حلیہ سجا لیا، سر پہ سبز امامہ، داڑھی شریف سجا لی، سفید لباس، اسی طرح اس نے پورے اپنے آپ کو مدنی ماحول میں ڈال لیا۔ بہت سے اسلامی بھائی اس طرح کے سوالات کرتے ہیں کہ مدنی ماحول میں استقامت کیسے ملے، ماحول میں آ گئے، ہمت کر کے آتے ہیں، چیزوں کو چھوڑتے ہیں، برائیوں کو چھوڑتے ہیں، لیکن اس چیز کی فکر بھی رہتی ہے، رہنی بھی چاہیے کہ ماحول میں استقامت کیسے ملے۔ تو ایک چیز جو میں نے اپنی زندگی میں محسوس کی کہ اب تک جو اللہ کی رحمت سے ماحول میں استقامت ملی، جو بھی ٹوٹی بوٹی نیکیاں کرنے کی توفیق ملی، اس میں ایک بہت بڑا کردار میرا پابندی کے ساتھ مدنی مذاکرہ دیکھنے کی وجہ سے بھی ہے۔ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا کر دیا، دیکھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مختلف قسم کے SMS بھی ملے ہوئے ہیں۔ اس میں انس رضا اتاری المدنی مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے دارالمدینہ میں فیض الرسول بھائی کے ساتھ میں پڑھتا رہا ہوں، کچھ یوں انہوں نے لکھا ہے۔ بہت محتاط اور تقوی والے اسلامی بھائی ہیں، اور ماشاء اللہ عز و جل فیض بھائی اللہ آپ کو استقامت عطا فرمائے۔ عطاء المصطفیٰ یہ بھی مدینہ الاولیاء کے ہیں، اور فیض بھائی کا مدنی انقلاب دیکھ کر گناہوں سے توبہ کرنے کا ذہن بنا ہے، اور ان کے اس طرح کے بھی آپ کے SMS موصول ہوئے۔ میں نیت کرتا ہوں آئندہ سوشل میڈیا یوز نہیں کروں گا، اور اگر کروں گا تو حدیث وغیرہ اس طرح کر ابو محمد بھائی نے یہ میسج بھیجا ہے۔ آپ کے الفاظ کچھ نوک پلک سوار کر میں بیان کرتا ہوں، مطلب کچھ کبھی ضرورت ہوگی تو زیادہ بھی کریں گے، تو پورے ورڈ ٹو ورڈ آپ کے پورے SMS آپ کے سارے پیغام نہیں پڑھے جاتے،
اس کو بھی آپ مدنی چینل کے ناظرین بھی مد نظر رکھیں. تو ابو محمد بھائی یہ جو آپ باقی چیزیں یوز کریں گے اس کے بارے میں بھی پوری رہنمائی حاصل کر کر علماء سے رہنمائی حاصل کر کر کریں اور اس کے مطابق ہی کیجئے تاکہ اس کا مس یوز غلط استعمال بالکل باقی نہ رہے. اور کسی کا پیغام اس طرح کا بھی آیا ہے کہ کیا میں گناہ چھوڑ سکتا ہوں, مجھے اس کے بارے میں بیان کیا جائے. بالکل گناہ ہر شخص چھوڑ سکتا ہے. توبہ سچی توبہ کیجئے اور گناہوں سے سچی توبہ کر کر عاشقان رسول کی صحبت اختیار کیجئے, اپنا ذہن بنا لیجئے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا ہی پیارا مدنی پھول ہے کہ تو گناہ ہو جائے گا اس خوف سے توبہ نہ کرنے والوں کو تنبیہ فرمائیے کہ اگر ہو سکتا ہے وہ توبہ کرے اور موت آ جائے اس کو موقع ہی نہ ملے, تو اس لیے توبہ کرنی چاہیے. مگر یاد رکھیے توبہ دل میں اس کا پورا پکا ارادہ ہونا چاہیے کہ آئندہ نیکسٹ ٹائم یہ گناہ نہیں کروں گا. جو پہلے کر چکا اس کے بارے میں ندامت کی غلط کیا, جو موجود ہے اب وہ کام نہیں کر رہا, چھوڑ چکا ہے اور آگے اس کام کو نہ کرنے کا ارادہ ہو. پھر اس میں اور تفصیل ہے, اگر حقوق العباد کا معاملہ ہے تو اس کی بھی تلافی کرنی پڑے گی. حقوق اللہ میں اگر قابل تلافی چیزیں ہیں جیسے نماز وغیرہ قضا کی ہے تو وہ قضا بھی ادا کرنی پڑے گی. اس طرح کی ساری چیزیں بھی آپ کو مد نظر رکھنی ہوگی. آپ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ توبہ کی حکایات یہ کتاب حاصل کیجئے, اس کے مدنی پھولوں کو دیکھیں, توبہ فوراً کر لیجئے اور اس کے بعد اس مدنی پھولوں کو پڑھیں اور اس سے انشاءاللہ عز و جل استقامت ملے گی توبہ پر. ان کے مزید مدنی پھول ہم سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو, اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو. جب میں پرانے دوستوں سے ملا تو میرے ان دوستوں میں سے ایک دوست کا سنگنگ بینڈ تھا, میوزک بینڈ تھا اس کا اپنا, وہ گانے گاتا تھا مختلف اسکولوں کی پارٹیز میں اور مختلف جگہوں پر. جب میں واپس آیا تو الحمدللہ میرے لیے سنت کا فیضان ہے. مدنی قافلوں میں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ سنت کے مطابق کھانا پینا. تو پہلے میں ہی تھا جو ان کے ساتھ بیٹھ کر کام نہیں کرتا تھا, پلیٹیں چھوڑ دینا, کھایا پیا سب چھوڑ دینا, اور اس کے بعد انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں ایک ایک چیز صاف کر رہا تھا, برتن چاٹ رہا تھا, کھانے کے بعد برتن اکٹھے کیے. تو ان چیزوں سے دعوت اسلامی کی تربیت سے وہ لڑکا اتنا متاثر ہوا کہ اس نے مجھے اگلے دن بتایا کہ میں نے اپنا گٹار وغیرہ جو ہے یہ سب توڑ دیا ہے اور میں نے اپنی سنگنگ چھوڑ دی ہے. چاچو بہت اچھے ہیں, وہ پہلے پینٹ شرٹ پہنتے تھے, اب نیچے پہنتے ہیں, اور میں قرآن پاک بھی پڑھنے جاتا ہوں. کچھ نے شروع میں پرانے وقت یاد دلا کر مذاق بھی اڑایا, لیکن امیر اہل سنت کی تربیت کہ اس وقت کچھ بولا نہیں, خاموشی اختیار کی. آہستہ آہستہ جو پرانی سیٹنگ تھی ان کو ختم کرنے کی ترکیب کی, مدنی کام کرنے کی بھی توفیق ملتی چلی گئی. دعوت اسلامی کے جہاں اتنے شعبہ جات کام کر رہے ہیں اسی طرح ایک شعبہ تعلیم بھی ہے جس میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس میں کام کی ترکیب ہے, اس میں بھی کچھ خدمت کا موقع ملا. اس کے بعد دعوت اسلامی کے ایک بہت ہی پیارا شعبہ دارالمدینہ میں خدمت کرنے کی توفیق ملی اور آج تک اسی سے ہی وابستگی ہے. اب ہمیں اس کی جو فکر تھی وہ ختم ہو گئی, اب اسے ہماری فکر شروع ہو گئی. محرم الحرام کا مہینہ آیا, اس میں ذہن بنا کہ باپا سے ایک بار تو کم از کم ملاقات کی سعادت ملی جائے. تو قافلے میں سفر ہوا, گھر والوں سے اجازت لی, باب المدینہ سفر کیا اور الحمدللہ بالآخر 9 محرم الحرام کی رات وہ گھڑی آئی جس کا میں منتظر تھا. امیر اہل سنت کی ملاقات کے لیے لائن لگ رہی تھی, میرا بھی اس میں نام آ گیا, ٹوکن ملا, لائن میں قطار میں لگا ہوا تھا. اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اسلام پہ امیر اہل سنت کو دیکھ کر روئے جا رہے ہیں. وہی کیفیت خود میں بھی کچھ نہ کچھ پائی الحمدللہ باپا کا صدقہ کہ کچھ اس میں سے مجھے بھی نصیب ہوا. امیر اہل سنت جو ہے وہ پیر کامل ہے اور ایک کامل پیر اپنے مرید کے اعمال کو جانتا ہے. تو جب قطار میں تھے تو ذہن میں ملامت بھی آ رہی تھی کہ کیسے کیسے کرتوت میں نے کیے ہیں, کیا کیا کچھ کر کے میں آج اس بارگاہ میں حاضری کے لیے آیا ہوں. تو جب پہلی مرتبہ امیر اہل سنت سے ملاقات کی سعادت ملی تو ہاتھ آپ کا دست انور چھوڑنے کا دل نہیں کر رہا تھا. تو جیسے ہی میں نے تھامے رکھا تو امیر اہل سنت نے محبت سے چہرے پر ہاتھ لگایا اور مجھے بھیج دیا. اس کے بعد کی جو کیفیت ہے وہ ایسے تھا کہ ایک
تعجب سا ہو رہا تھا کہ یہ ہو کیا گیا، کیا یہ واقعی ہو گیا کہ میں منہ پہ ہاتھ رکھ کر وہیں بیٹھ گیا، اور ایسی خوشی، ایسی مسرت، اور اب کرم بالائے کرم کہ اگلے ہی دن اسی 3 دن کے قافلے میں ایک بار اور ملاقات کی سعادت ملی، اور یوں اپنی سعادتوں کی معراج مجھے نصیب ہوئی۔ اللہ کی رحمت سے ماحول میں آنے کے بعد اللہ نے جس عزت سے نوازا، جس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، یہ اللہ ہی کا کرم ہے، اسی کی عنایت ہے، مرشد کا صدقہ ہے۔ امیر اہل سنت کا ایک شعر یہاں میں ضرور پڑھنا چاہوں گا، اور اسی شعر میں آپ سب کو بھی اس مدنی ماحول سے، پیارے پیارے ماحول سے وابستہ ہونے کی دعوت ہے کہ تمہیں لطف آ جائے گا زندگی کا، قریب آ کے دیکھو ذرا مدنی ماحول۔ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا، دیکھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آنے والے بدھ انشاءاللہ العزیز ایک شخصیت کا مدنی انقلاب ہم لے کر آنے والے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، ممکن ہوا، بن پڑا، تو ہم یہ سلسلہ لے کر آئیں گے، اور غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ جھوٹ بولیں گے نہ بلوائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی، اور فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شاہد تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔
یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔